قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت اور آپ کا شورائی نظام اور جمہوری نظام۔ آج ہم اس حوالے سے اپنے ناظرین کی خدمت میں چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ دور صدیقیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کمالات کے ساتھ نوازا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب یہ بھاری بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا تو اس وقت ان کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا، اور اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نبھایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں ہی آپ پر چند مشکلات آ گئیں، آزمائشیں آئیں، جن کو بڑی جواں مردی کے ساتھ اور پوری تن دہی اور ہمت کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سب میں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام کا نظام قائم فرمایا اور اس کو منظم کرنے کی کوشش کی اور اس کی سعی کی، تو اس وقت سب سے پہلے جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال فرما جانے کے فوراً بعد مسلمان کہلانا اپنے لیے مشکل تصور کر رہے تھے، اور وہ مشرکین اور اسلام کے مخالف لوگوں کے جھنڈ میں اور ان کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ پھنس گئے تھے اور پریشان تھے کہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو کافر ہمیں مار ڈالیں گے، تو انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیا اور پرانے ادیان کی طرف واپس لوٹ گئے۔ یہ فتنہ ارتداد تھا جس کا سامنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر کی روانگی تھی شام کی جانب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا تھا، اور یہ لشکر شام کے عیسائیوں کے مقابلے میں ایک لشکر جرار تھا، لیکن اس کا سپہ سالار ایک بالکل نوجوان تھا جس کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو یہ مقام جرس پر پہنچا تو ان کو اطلاع مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں چھوڑا، اور لشکر کو چھوڑ کر واپس آپ تشریف لائے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد مزید رہنمائی لی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہمیں آگے جانا چاہیے یا ہمیں واپس لوٹ کر آ جانا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ واپس نہیں آ سکتے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وفادار سپاہی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ بہت سارے جید اور بزرگ احباب نے یہ مشورہ دیا کہ یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ ابھی جنگ کے معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے اس کی جگہ کسی سمجھدار شخص کو تفویض کر دیا جائے اور اس کو سپہ سالار بنا کر اس لشکر کے ساتھ بھیجا جائے۔ یہ وہ موقع تھا جب آزمائش بڑھ چکی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی جواں مردی کے ساتھ اور قوت فیصلہ کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جو حکم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اسامہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا ہے تو ہم سب اس کی اطاعت میں ہیں، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا
اور فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں شام کی طرف جائیں گے اور جا کر جنگ لڑیں گے اور اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا۔ بلکہ یہی بات نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خود حضرت اسامہ کو سوار کیا ان کی سواری پر، اور پھر پیدل ان کے ساتھ چلے۔ لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، غلام کو سواری پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بٹھایا، ابو بکر اس کی اطاعت میں ہے، ابو بکر اس کے ساتھ پیدل چلنے پر تیار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے جنگ کے معاملات میں کس کس کی طرح آپ نے ان کو نپٹانا ہے اور دیکھنا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری ضروری ہدایات آپ نے ان کو جاری فرمائی۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے باہر تک ان کو خود آپ چھوڑ کر آئے۔ پھر اس کے بعد یہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ تجربہ کار نہیں ہے، اس کو جنگ کا اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی نوجوان کے ہاتھ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ جس وقت لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے تھے اور اسلام سے دور جا رہے تھے، ان لوگوں کے دل پر دھاک بیٹھ گئی اور اسلام کا رعب بیٹھ گیا کہ اگر اسلام کا لشکر اب نہیں ہارا تو پھر کبھی بھی نہیں ہارے گا۔ تو ان لوگوں نے اسلام سے اپنا تعلق اور اپنی وابستگی اور مضبوط کی، اور وہ لوگ جو اسلام سے دور ہٹنے کا سوچ رہے تھے وہ اسلام سے قریب ہوئے۔ یہ وہ بصیرت تھی اور یہ وہ فراست تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اسلام کے لشکر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں روانہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننے کی وجہ سے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور مسئلہ بھی وہاں پر پیش آ گیا کہ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور کئیوں نے کہا ہم نماز ادا نہیں کریں گے، اور ایک فرقے نے کہہ دیا ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ مختلف قسم کے معاملات جو ان کے سامنے پیش آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آج ابوبکر کمزور پڑ گیا تو پھر قیامت تک کوئی بندہ بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواں مردی سے فیصلہ کیا کہ جو تم میں سے قرآن کی بات نہیں مانے گا، جو اللہ کے حکم کا انکار کرے گا، ابوبکر صدیق کی تلوار اس کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، جو لوگ نماز سے دور ہٹ رہے تھے ان کو راہ راست پر وہ لے کر آئے، اور یہ سارے معاملات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جواں مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہتے ہوئے کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نظامت سنبھالتے ہیں اور امارت کے تخت پر متمکن ہوتے ہیں تو اس وقت آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ عوام کی رائے کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ شورائی نظام کو قائم کیا، شورا قائم کی گئی، مشاورت ہوتی تھی، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سے، اہل الرائے صحابہ کرام، اصحاب فقہ صحابہ کرام سے رائے طلب کی جاتی تھی، جن میں اول نمبر پر حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جلیل القدر صحابہ کرام کی ایک شورا قائم کی گئی اور مشاورت سے یہ سارا نظام چلایا جاتا تھا۔ بلکہ جس وقت قضاء کا موقع آیا اور حکم ہوا کہ یہ جو قضاء کا جو معاملہ ہے، فیصلوں کا جو معاملات ہیں، قاضی القضاء جو ہیں یہ کن کو بنایا جائے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تفویض کیا، اور یہ منصب ان کو دینے کے بعد آپ کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ کے ساتھ معاونت کے لیے لگایا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ 1 سال پورا گزر گیا، اس معاشرے میں اتنا امن اور سکون تھا کہ 1 سال گزر گیا لیکن کوئی فیصلہ قاضی کے پاس نہیں آیا کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہو، یا کسی نے کسی کا حق مار دیا ہو، یا کوئی پریشان ہو۔ تو یہ تھا اس حکومت کا خوبصورتی کا نظام، اور یہ اس حکومت کی اور اس خلافت کی خوبصورتی تھی کہ انہوں نے اس خوبصورت انداز کے ساتھ اس نظام کو چلایا۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں میں اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دو, میں غلط راستے پہ ہوں اور تم سمجھو کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے تو تم مجھے آگاہ کرو, تم مجھے سیدھا کر سکتے ہو, تمہیں اجازت دیتا ہوں. اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کیا کرتے تھے عوام کی بھلائی کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو جو کام وہ کیا کرتے تھے مجھے بتاؤ, میں بھی وہ کروں گا. لوگوں نے کہا کہ ہم ہر روز دیکھا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ سے پیچھے جایا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ کھانا لے کر جاتے ہیں, یہ ان کا روز کا معمول تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بھی کھانا لیا اور کھانا لے کر میں اس پہاڑ کی اوٹ پہ گیا اور میں دیکھنے گیا کہ کس شخص کے لیے یا کس کے لیے وہ کھانا لے کر جایا کرتے ہیں. جب میں پہاڑ کی اوٹ میں ہوا تو دیکھا وہاں ایک نابینا شخص تھا اور مفلوق الحال تھا, تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً ابو بکر صدیق اس شخص کے لیے کھانا لایا کرتے ہوں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب گیا, تو اس شخص کے قریب جانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ سے نوالے توڑے اور نوالے توڑنے کے بعد میں نے اس کے منہ میں ڈالنے لگا تو وہ شخص مجھے کہنے لگا لگتا ہے ابو بکر فوت ہو گئے ہیں. اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ لگتا ہے ابو بکر فوت ہو گئے ہیں یا امیر المومنین فوت ہو گئے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ اس کو کیسے پتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق کو یہ پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے, وہ اپنے منہ میں پہلے نوالا لے کر اس کو نرم کرتے تھے پھر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے, تو مجھے پتا تھا کہ ان کے منہ میں ان کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے. محترم ناظرین, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرتے جذبات میں آ کر آپ نے یہ کہا کہ ابو بکر آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر کے چلے گئے ہیں, آپ کے بعد آنے والوں کے لیے خلافت سنبھالنا آسان نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک کے لیے آپ مہربانی فرمایا کرتے تھے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارحم بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے تھے کہ میری امت کا رحیم ترین آدمی, نرم دل آدمی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا نظام سنبھالا تو اس کو جب پھیلایا گیا اور اسلامی مملکت کا رقبہ جب بہت زیادہ پھیل گیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کو مختلف صوبوں میں اور مختلف ضلعوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر صوبے کا اور ہر ضلع کا ایک حاکم مقرر کیا جائے. چنانچہ ہوا اسی طرح. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنرز مقرر کیے, ان کی تنخواہیں مقرر کی اور عمال کو مقرر کیا جو زکوٰۃ لینے کے لیے جایا کرتے تھے, عشر لینے کے لیے جایا کرتے تھے, ان کی تنخواہوں کو مقرر کیا اور ان کے ہر کام پر خبر رکھی, ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے. اس لیے وہ نظام حکومت کامیابی سے چلاتے تھے کہ وہ اپنے عمال پر بھی نظر رکھتے تھے کہ ان میں سے کون کون ایسا ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی درست کرتا ہے یا اپنی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں جب تقسیم کیا تو مکہ یعنی حجاز کے علاقے میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر لگایا, طائف میں عثمان بن ابی وقاص کو گورنر لگایا, صنعاء میں یعنی یمن میں مہاجر بن امیہ کو, حضر موت میں زید بن لبید انصاری کو گورنر لگایا, اور خولان میں یعلا بن منی کو گورنر لگایا, اور یمن کے اندر یعنی زبید و ربا کے اندر یمن کا جو علاقہ ہے اس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر لگایا, جند میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر لگایا, بحرین میں علا بن خضرمی کو گورنر لگایا, نجران کے اندر جریر بن عبداللہ البجلی کو گورنر لگایا, دومت الجندل میں ایاز بن غنم کو, عراق میں مسنا بن حارثہ کو, جرش میں عبداللہ بن سور کو, حمص میں یعنی شام میں ابو عبیدہ بن جراح کو, اردن میں شرحبیل بن حسنہ کو گورنر لگایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خود خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کے متمکن ہونے کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ آپ کی تنخواہ کیا رکھی جائے. آپ کی تنخواہ کا معاملہ بھی پیدا ہوا تو آپ نے کہا کہ جو تنخواہ ایک عام مزدور کی ہے میری بھی وہی تنخواہ رکھ دی جائے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے ابوبکر وہ تو تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، اس میں آپ کا گھرانہ کیسے چلے گا، آپ کی تو عیالداری بہت زیادہ ہے، اور آپ کے کھانے والے، آپ کے گھر والے، خاندان کے لوگ اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوگا تو ابو بکر مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ بات تھی جو خلیفہ کے لیے اور خلافت کے لیے ضروری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ذات کو پیچھے کر دیا اور مسلمانوں کی معاملات کو اور اسلام کے معاملات کو آگے رکھا، اور ان کو آگے رکھتے ہوئے سارے معاملات کو چلایا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جب خلیفہ اپنی ذات سے نکل کر عوام میں اتر جاتا ہے اور عوام کی فلاح اور بھلائی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جو بندہ عوام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ وہ 5 خلفائے راشدین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ شامل تھی۔ آج بھی اگر اسلامی حکمران اور مسلمان حکمران چاہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو تو خلفائے راشدین کا نظام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسولان سلف میں جو رتبہ ذات احمد کا، صحابہ میں کچھ ایسی وقت سے صدیق اکبر ہے۔